بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الحجرات انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید مومن کسے ڈکلیئر کرتا ہے؟ سورۃ الانفال کی آیات کے اعتبار سے کل بات ہوئی تھی. آج سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مومن کنہیں کہا ہے. ترجمہ سنتے چلیے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ تو ان کے عقیدے کا بیان کر دیا. عمل میں کیا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے، یہ ہیں اپنے دعوی ایمانی میں سچے. بدوؤں نے بھی ایک مرتبہ ایمان کا دعویٰ کیا تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. انہوں نے بھی کہا تھا قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو بہت بڑی چیز ہے دل میں ایمان کا داخل ہونا. ہاں اگر ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر مومن کون ہے؟ وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں پھر وہ بیان کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا دوسرا مرکب ناقص، وہ مرکب ناقص کون سا ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ اب آپ دیکھیں. یہ دو انکمپلیٹ انسٹرکشنز میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، یہ قلم اور وہ کتاب. آپ ان تراکیب پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایسی کنسٹرکشنز ہیں جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اشارے کے لیے جو دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ اور وہ، ان الفاظ سے آپ اردو زبان میں واقف ہیں، انگریزی زبان میں بھی ان الفاظ سے آپ واقف ہیں. اور یہ ایک مرکب ناقص ہے، یعنی انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، بات پوری نہیں ہو رہی. تو ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے. تو ہماری آج دوسری جو انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے مرکب ناقص ہے، وہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. جس اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور جس اسم سے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے. اب چونکہ یہ ہمارا مرکب ناقص
وہ مرکب ناقص ہے جس میں اسماء اشارہ کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہمیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ کے بارے میں پہلے پڑھنا پڑے گا۔ اردو میں ہم اسماء اشارہ سے واقف ہیں، انگریزی میں ہم اسماء اشارہ سے واقف ہیں، لیکن چونکہ عربی زبان میں اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اسماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اسم کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں اسم ہم جملے میں کسی ترکیب میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہو جائیں: اس کی وسعت، اس کی جنس، اس کا عدد اور اس کا اعراب۔ تو یہ 4 باتیں ہم اب اسماء اشارہ کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہی ہم اسماء اشارہ کو کسی مرکب اشاری میں استعمال کر سکیں گے، کیونکہ عربی زبان میں مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے علیحدہ سے اشارہ استعمال ہوگا، پھر عدد کے اعتبار سے واحد کے لیے، مثنیٰ کے لیے، جمع کے لیے الگ سے اشارہ استعمال ہوگا۔ اسماء اشارہ کا ایک چارٹ ہمیں اس مقصد کے لیے یاد کرنا پڑے گا۔ تو میں چارٹ آپ کے سامنے ڈرا کرتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں وہ چارٹ ڈرا ہوا ہے، آپ پوری توجہ بورڈ پہ رکھیے گا تاکہ آپ اس چارٹ کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ یہ ہمارا ایک بلینک چارٹ ہوگا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے عدد کو اوپر رکھا ہے، واحد کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے، مثنیٰ کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے، جمع کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے۔ پھر اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے، دور کے لیے بھی ہوتا ہے، لہٰذا قریب اور بعید یہ دونوں الفاظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، ان کے اسماء اشارہ آئیں گے، اور پھر قریب اور بعید کے اسماء اشارہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ سے ہوں گے۔ اب ایک پہلو رہ گیا، یعنی 2 پہلو اس چارٹ میں کور ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، جنس اور عدد۔ کون سے پہلو رہ گئے؟ تو ایک اعراب اور ایک وسعت۔ وسعت کے حوالے سے آپ کو اسماء اشارہ کے بارے میں پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، تو وسعت کا ہمیں اسماء اشارہ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اسے ہمیں کوئی اس کے لیے علیحدہ سے چیز یاد نہیں رکھنی پڑے گی، تمام کے تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہے۔ اب رہ گیا اعراب کا پہلو۔ تو اس وقت جو میں آپ کے سامنے اسماء اشارہ ان ڈبوں میں، ان خانوں میں لکھ رہا ہوں، وہ حالت رفع والے اسماء اشارہ۔ آپ کسی واحد مذکر کے لیے قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ عربی زبان میں لفظ استعمال کریں گے ھذا۔ ھذانی مثنیٰ کے لیے، ہؤلائی جمع کے لیے۔ اگر آپ کسی واحد مؤنث قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے، ھذہ۔ مؤنث مثنیٰ کے لیے ہاتانی، اور جمع مؤنث کے لیے اشارہ استعمال ہوگا ہؤلائی کا ہی۔ تو یہ مذکر مؤنث دونوں کو کور کرے گا۔ تو قریب کے اسماء اشارہ آپ ہا کی علامت سے یاد رکھ سکتے ہیں۔